دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم اسے بھی بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی اور 7 سال تک قحط سالی کا زمانہ پڑا تھا، 7 سال تک خشک سالی کا زمانہ پڑا تھا۔ ایسی قحط سالی کا زمانہ تھا کہ لوگ بھوک سے بےتاب ہو رہے تھے، لوگ بھوک سے ایسے ہو رہے تھے کہ اب نہ تب ان کی جان نکل جائے گی۔ ایسا عالم تھا، ایسا زمانہ تھا۔ اور اس وقت سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ اس وقت کی قحط سالی کا، اس وقت کی خشک سالی کا اور اس وقت قحط سالی کے عذاب کا ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھا؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ اس وقت زناکاری عام ہو گئی تھی، اس وقت بدکاری عام ہو گئی تھی، اس وقت بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ اس قدر بے حیائی تھی، اس قدر زناکاری تھی، اس قدر بدکاری تھی کہ اس وقت لوگ اور اس وقت کی عورتیں، اس وقت کی لڑکیاں ایک دوسرے کو زنا کی طرف دعوت دے رہی تھی اور اس قدر دعوت دیتی تھی کہ اس وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس سے بچ نہیں پائے، اس فتنے کا شکار ہونے کو چلے تھے۔ اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی، اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کی بیوی، اس نے تو حد ہی کر دیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وقت کے نبی کو، وقت کے بادشاہ جو بعد میں بنے تھے انہیں بھی زنا کی دعوت دے دی تھی اور کہا تھا وقالت ہیت لک، اب تو آجا کے خلوت ہو گئی۔ گو کہ اس وقت برائی کا سیلاب تھا، اس وقت زناکاری کا عذاب تھا، اس وقت بے حیائی کا عذاب تھا، اس وقت زناکاری سر چڑھ کے بول رہی تھی، اس وقت بدکاری پورے فضا میں عام ہو چکی تھی۔ تو رب نے ان لوگوں پہ عذاب یہ دیا تھا، بارش بند کر دیا تھا اور زمین کو حکم یہ دیا تھا کہ اے زمین تو پاک ہو جا، اب تجھ سے کوئی اناج نہیں اگے گا، اب تجھ سے غلہ پیدا نہیں ہوگا، نہ چاول ہوگا، نہ گیہوں ہوگا، نہ کوئی زمین سے اناج پیدا ہوگا۔ وہ کہ 7 سال تک یہی زمانہ تھا اور اس چپیٹ پہ اس وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، انہیں بھی جیل جانا پڑا تھا۔ اے لوگوں، آج بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ریزن اس وقت تھا، جو سبب اس وقت تھا، جو اسباب اور وجوہات اس وقت تھے، آج اس زمانے کو دیکھیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے، اس سچویشن کو دیکھیے، اس کنڈیشن کو دیکھیے، ہر کوئی اپنے معاشرے کو دیکھے، ہر کوئی خود کو دیکھے، خود کے گھریلو نظام کو دیکھے کہ کیا اس وقت جو برائی تھی آج وہ برائی اس معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا اس وقت جو زناکاری ہو رہی تھی کیا یہاں نہیں ہے؟ کیا اس وقت جو بے حیائی سر چڑھ کے بول رہی تھی کیا آج بے حیائی یہاں موجود نہیں ہے؟ کیا اس وقت جو بدکاری عام ہو چلی تھی کیا یہاں عام نہیں ہے؟ ہاں، جب اس معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، ہر ایک نوجوان کو دیکھا جاتا ہے، نوجوان کو شیزاؤں اور لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے، اس قوم کی بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے شب و روز کو دیکھا جاتا ہے، ان کے لمحات و اوقات کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کارگزاری لی جاتی ہے، ان کی سروے کی جاتی ہے، ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تو تحقیق یہ بتاتی ہے، نتیجہ یہ بتاتا ہے، ریزلٹ یہ آتا ہے کہ جو بدکاری، جو برائی، جو بے حیائی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عام ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے رب نے بارش بند کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے شدت تھی، حرارت تھی، تمازت تھی، خشکی تھی اور دھوپ میں یہ شدت تھی کہ سورج شرارے برسا رہا تھا، زمین آگ اگلتی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً خدا کی قسم یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج وہ تمام برائی، تمام جراثیم، تمام ریزنز، تمام وجوہات، تمام اسباب آج اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، اس قوم میں پائی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے اس وقت کے قوم نے اپنی قوم کو سنبھالا تھا اور اپنی قوم کو توبہ کی تلقین کی تھی، توبہ کی دعوت دی تھی، آج ہر علماء کو چاہیے، دین کے ذمہ داروں کو چاہیے اور اچھے لوگوں کو چاہیے، ذی شعور افراد و حضرات کو چاہیے اپنے ماتحتوں کو توبہ کی تلقین کرے اور ان کو کہے کہ زناکاری سے باز آ جاؤ، بدکاری سے باز آ جاؤ، بے حیائی سے باز آ جاؤ۔ اس وقت کھلے عام برائی کی دعوت دی جاتی تھی، ایک غلط رشتہ چل پڑا تھا، بیڈ کنیکشن چل پڑا تھا۔ تو آج اپنے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے، آج ان کے پاس بھی یہ برا رشتہ ہے، بیڈ کنیکشن ہے، بیڈ ریلیشن شپ ہے، ہر کوئی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ اپنا نظر آتا ہے، ہر کوئی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے جال میں پھنسا نظر
जाता है। क्या उस वक्त जो दावत बुराई की दी जा रही थी, आज भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के इस बेड कनेक्शन और बेड रिश्ते की वजह से आज भी वही बुराई आम की जा रही है। उस वक्त सरेआम लोग मुंह से दे रहे थे, आज व्हाट्सएप चैटिंग से, फेसबुक से, मोबाइल कॉल से, इन तमाम आलात से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इन तमाम आलात से हमारे नौजवान इस कौम की बेटियों को हरासमेंट कर रहे हैं, इस कौम की लड़कियों को, इस कौम की दोशीज़ाओं को दीन से दूर और बदकारी की दावत दे रहे हैं, बेहयाई की, बुराई की, ज़िनाकारी की दावत दे रहे हैं। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, अगर चाहते हो बारिश, अगर चाहते हो जमीन के खजाने, अगर चाहते हो धूप की तपिश में मुतदिल मौसम आ जाए, अगर चाहते हो ये धूप मेहरबान हो जाए, तो फिर जरूरत इस बात की है, गलत रिश्ते से तौबा करना होगा, गलत रिश्ते को गलत ताक रखना पड़ेगा और उस रिश्ते का इंतजार कीजिए जो रब ने आपके लिए इंतजाम कर रखा है। और एक वक्त मौजूद